السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور ماں کا نام حضرت آمینہ ہے۔ آپ کے والد آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چل بسے تھے اور آپ کی ماں بھی آپ کے 6 سال کے ہوتے ہی گزر گئی۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو دائی حلیمہ نے اپنا دودھ پلایا اور انہی کے ساتھ آپ نے اپنا 5 سال کا بچپن بتایا۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا نے آپ کو پالا اور آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کو آپ کے چاچا نے پالا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے 12 خاندانوں میں سے بنو ہاشم خاندان سے ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سے ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 40ویں پیڑھی میں سے ہے۔ آپ نے بنا ماں باپ کے چرواہے کی طرح آپ نے کام کیا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے چاچا کے ساتھ مل کر تجارت سمجھنے لگے تھے۔ جوان ہوتے ہوتے لوگ آپ کو آپ کی ایمانداری اور آپ کی سچائی کو دیکھ کر الامین یعنی کہ امانت دار اور الصادق یعنی کہ ایماندار کا لقب دینے لگے تھے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن سے ہی بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے۔ مکہ میں کئی طرح کے لوگ محفلوں میں جاتے تھے اور شراب پیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ جب آپ کی ایمانداری اور تجارت کی چرچا چاروں طرف ہونے لگی تب آپ کو ایک تجارت کرنے والی عورت جس کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، انہوں نے آپ کو کمیشن بیس پر کام پر رکھ لیا۔ دوستو، حضرت خدیجہ 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے دونوں شوہروں سے انہیں کوئی بچہ نہیں تھا، یعنی کہ ان کے دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا اور نہ ہی ان سے ان کو کوئی بچہ پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ بڑی عزت والی اور نیک عورت تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر 40 سال تھی تب خدیجہ نے آپ سے نکاح کی پیشکش کی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے اس کے بارے میں مشورہ کیا اور پھر آپ نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہوئے۔ ان کے نام ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور لڑکوں کے نام ہیں قاسم اور عبداللہ۔ دوستو، 40 سال کے ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے لگے، یعنی کہ آپ کو اچھے اچھے خواب آنے لگے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر غار ہیرا پہاڑی پر چلے جاتے تھے اور وہاں پر جا کر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ دوستو، ایک دن غار ہیرا پہاڑی پر آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تبھی اللہ کے ایک فرشتے جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا اقرا پڑھو۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زور سے دبوچا اور کہا اقرا پڑھو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا اور کہا کہ اقرا پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا اور کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ہیرا پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ کر اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے ڈھک دو۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں ایک چادر میں ڈھک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ سب سے اچھے رشتے رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچرے بھائی کے پاس لے گئی جو بوڑھے، اندھے اور کرسچن تھے۔ جب انہوں نے سارا ماجرا سنا تو کہا کہ ضرور تمہارے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں گے جو موسیٰ کے پاس بھی آئے تھے، اور اگر میں جوان ہوتا تو تمہارا ساتھ دیتا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھوں گا کہ تمہارے لوگ کس طرح سے تمہیں نکال کر باہر کریں گے۔ جو بھی کوئی نبی ہوا ہے
اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ دوستو سب سے پہلے وہی پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا نبی مان کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا اور آپ کی امت کی سب سے پہلی مسلم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے آزاد غلام کے بیٹے زید بن حریثہ، حضرت علی جن کی عمر ابھی 12 سال تھی، اور کچھ دیگر لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 3 سال تک کوئی مسلم نہیں ہوا۔ دوستو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی بار اپنی جان دینے پہاڑ پر چلے، لیکن وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دلاسا دیتے کہ آپ ہی بے شک اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دوستو اس کے بعد 3 سال تک کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوا، پر اس میں بھی اللہ کی حکمت یہ رہی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برداشت کرنے کی تڑپ جاگ گئی، جو ضروری بھی تھی۔ دوستو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی، اور جب آپ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی اپنی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دکھے، جسے دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت گھبرا گئے اور گھر آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ مجھے ڈھک دو۔ حضرت خدیجہ نے انہیں ایک کمبل میں لپیٹ دیا۔ یہیں پر انہیں سورہ مدثر کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اے اوڑھنے اور لپیٹنے والے، اٹھو اور ساودھان کرنے میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی بڑائی کرو، اپنے دامن کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ دوستو اس وقت وہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے اندر کئی طرح کے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہیں پر 3 دیویاں بھی تھی جن کو لوگ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے نام تھے لات، منات اور عزا۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ لوگوں نے کعبہ شریف کے باہر 360 طرح کی مورتیاں بھی رکھی تھی، جیسے کہ گھوڑے، بندر، پرندے وغیرہ کی مورتیاں تھی۔ اور حال یہ تھا کہ جب لوگ طواف کرتے تو لوگ بنا کپڑوں کے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے میں لگ گئے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ اس طرح سے آپ کے 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں قریب 40 لوگوں نے آپ کی بات پر یقین کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سے اسلام مضبوط ہونے لگا۔ اور دوسری طرف سورہ مدثر کی جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، ان سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اب اٹھ جانا ہے اور کھل کر اسلام کی دعوت دینی ہے، آرام کم اور اب جہاد کے لیے تیار رہنا ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، اور جب آپ نے اپنا آخری خطبہ 20 سال کے بعد دیا تب 1,40,000 لوگ آپ کا خطبہ سن رہے تھے۔ پھر مختلف آیتیں نازل ہونے لگی جس میں مشرکینوں کو، قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کو کہا گیا۔ دوستو اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی امیہ، کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہے؟ تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیونکہ میں جہاں پر کھڑا ہوں وہاں سے پہاڑ کے دونوں طرف میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، آپ کو ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں پایا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دوستو یہیں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب بھی موجود تھا، جو آپ سے کافی ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ ستیہ ناش ہو، اور کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو پتھر بھی مارا۔ اس طرح سے دوستو اسلام کی تبلیغ ہونے لگی اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستو آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔